بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عدتی فی قربتی و یا صاحبی فی شدتی، اے وقت مصیبت میری پونجی، اے تنگی کے ہنگام میرے ہمدم، اے نعمت دینے میں میرے سرپرست، اے میری رغبت کے مرکز، تو ہی ہے میری برائی کو چھپانے والا اور خوف سے امن دینے والا، میری خطا سے درگزر کرنے والا، پس میرے گناہ بخش دے۔ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حالت ایمان میں زاری کا، اس سے پہلے کہ میں جہنم کی ذلت میں پڑا فریاد کروں۔ اے یگانہ، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ جس نے نہ جنا اور نہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہو سکتا ہے، اے وہ جو اپنی مہربانی اور رحمت سے ہر سائل کو عطا کرتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی بھلائی سے نوازتا ہے جو سوال نہ کرے۔ اپنے ہمیشگی والے کرم کے واسطے سے محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھ کو ہر پہلو سے کشاد رحمت سے بہرہ مند فرما کہ جس سے میں دنیا اور آخرت کی بہتری حاصل کر پاؤں۔ اے اللہ، میں اس فعل کی معافی چاہتا ہوں جس سے میں نے تیرے حضور توبہ کی اور پھر وہی فعل کر گزرا، اور میں بخشش چاہتا ہوں اس عمل پر جو میں نے خاص تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا اور پھر اس میں تیرے غیر کو بھی شامل کر لیا۔ اے معبود، حضرت محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور معاف کر دے میری بے انصافی اور برائی کو اپنے حلم اور بخشش سے، اے مہربان۔ اے وہ جس کا سائل نا امید نہیں ہوتا اور جس کی عطا کم نہیں ہوتی، اے وہ جو بلند ہے جس کے اوپر کوئی چیز نہیں اور اے قریب جس کے تحت کوئی چیز نہیں، حضرت محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور رحم فرما مجھ پر، اے موسیٰ کے لیے دریا کو شگافتہ کرنے والے، چیر دینے والے، رحم کر اسی رات، اسی رات، اسی رات، اسی گھڑی، اسی گھڑی، اسی گھڑی رحم فرما۔ اے معبود، پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ بولنے سے اور میری آنکھ کو بری نظر خیانت سے، کیونکہ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور دل میں پوشیدہ باتوں کو۔ اے پالنے والے، یہ ہے جہنم سے تیری پناہ مانگنے والے کا مقام، یہ ہے دوزخ سے تیری امان چاہنے والے کا مقام، یہ ہے آگ سے بچنے میں تیری مدد کے طلبگار کا مقام، یہ ہے آگ سے تیری طرف بھاگ آنے والے کا مقام، یہ خطاؤں کا بار لے کر تیرے پاس آنے والے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والے اور اپنے رب کی طرف لوٹنے والے کا مقام، یہ ہے بے چارہ و نادار کا مقام، یہ ہے ڈرنے والے پناہ لینے والے کا مقام، یہ ہے غم کے ستائے ہوئے مصیبت کے مارے ہوئے کا مقام، یہ ہے رنجیدہ و پریشان کا مقام، یہ ہے بے کس غرق شدہ کا مقام، یہ ہے ڈرتے کانپتے ہوئے کا مقام، یہ ہے اس کا مقام جس کے گناہ کا بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، نہ تیرے سوا کوئی اس کی کمزوری، نہ تیرے سوا کوئی اس کی کمزوری کو طاقت میں بدلنے والا ہے اور نہ تیرے سوا کوئی اس کی پریشانی دور کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اے کرم کرنے والے، میرے چہرے کو آگ میں نہ جلا،
جبکہ میں تیرے آگے سجدہ ریز ہوا اور اپنا چہرہ خاک پر رکھا کہ اس میں تجھ پر میرا احسان نہیں بلکہ تیرے لیے حمد ہے اور تیرا ہی مجھ پر فضل و احسان ہے، رحم فرما۔ جب تک سانس نہ ٹوٹے کہے جائیں اے ربی 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 ضعفی وقلت ضعفی وقلت ضعفی وقلت، میرے کمزوری میری بے چارگی، میرے پوست کی نرمی، میرے جوڑوں کے ٹوٹنے اور میرے گوشت، میرے بدن اور میرے ڈھانچے کے ٹوٹ گرنے، اور قبر میں میری تنہائی و گھبراہٹ اور چھوٹی سختی پر میری بلبلایت میں مجھ پر رحم فرما، رحم فرما اے پالنے والے۔ میں افسوس اور شرمندگی کے دن میں تجھ سے خون کی چشم اور قابل رشک ہونے کا سوال کرتا ہوں، جس دن سب شرمندہ ہوں گے اپنے اعمال دیکھ کر۔ پروردگار اس دن میری آنکھوں کو خون کی عنایت فرما، ٹھنڈی کر دے اور مجھے قابل رشک بنا دے۔ اے پروردگار جس دن چہرے سیاہ ہوں گے میرا چہرہ روشن فرما، مجھے قیامت میں بڑے غم سے میں رکھ۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس دن دل اور آنکھیں تہ و بالا ہوں مجھے اچھی خبر دے اور دنیا سے جاتے وقت بھی اچھی خبر دے۔ حمد خدا کے لیے، حمد اس خدا کے لیے جس سے زندگی میں مدد کا امیدوار ہوں اور حاجت کے دن وہ میرا سرمایہ ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جسے پکارتا ہوں اور اس کے غیر کو نہیں پکارتا، اگر اس کے غیر کو پکارے تو میری دعا ضائع ہو جائے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس سے امید رکھتا ہوں اس کے غیر سے امید نہیں رکھتا، اگر اس کے غیر سے امید رکھوں تو وہ پوری نہیں ہوگی۔ حمد ہے اللہ کے لیے جو نعمت دینے والا، بھلائی کرنے والا، سدھارنے والا، بڑھانے والا، بڑے مرتبے اور بڑی عزت والا، ہر نعمت کا مالک، ہر اچھائی کا حامل، ہر رغبت کی انتہا اور سبھی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ اے معبود محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھ کو توفیق دیں کہ تجھ پر یقین اور تیرے بارے میں اچھا گمان رکھوں۔ میرے دل میں اپنی امید نقش کر دے اور سوائے تیرے ہر ایک سے میری امید کٹ جائے، یہاں تک کہ تیرے غیر سے امید نہ لگاؤں، سوائے تیرے کسی پر بھروسہ نہ کروں۔ اے جس پر چاہے مہربانی کرنے والے مجھ پر مہربانی فرما میرے تمام حالات پر، جسے تو پسند کرے اور جس پر تو راضی ہو۔ اے پالنے والے میں دوزخ کی آگ سے کمزور ہوں، پس تو مجھے آگ کا عذاب نہ دے۔ اے پروردگار ارحم دعائی، میری دعا پر رحم فرما، میری فریاد، میرے خوف، میری پستی، میری بے چارگی، میری پناہ طلبی اور آستہ بوسی پر رحم فرما۔ اے پالنے والے میں دنیا کی طلب میں بہت ہی ناتواں ہوں اور تو وسعت والا عطا کرنے والا ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے پروردگار کہ تو اس پر حاوی اور اس پر قابو رکھتا ہے، اس پر حاوی اور اس پر قابو رکھتا ہے، اور تو دنیا سے بے نیاز اور میں اس کی حاجت رکھتا ہوں۔ سوالیوں کی مجھے دے اسی سال میں، اسی مہینے میں اور آج کے دن میں اور اسی گھڑی اور جو مجھے اس سے
بے پرواہ کر دے، جو مجھے اس سے بے پرواہ کر دے جو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور تو اپنے حلال و پاک رزق میں سے مجھے دے۔ اے پروردگار، تجھ سے مانگتا ہوں، تیری طرف توجہ کرتا ہوں، تجھے سے امید رکھتا ہوں کہ تو ہی اس لائق ہے، میں تیرے غیر سے امید نہیں رکھتا اور بس تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم والے، اے پالنے والے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ظلمت نفسی، پس مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور آسائش دے۔ اے سب آوازوں کے سننے والے، اے سب مردوں کو اکٹھا کرنے والے اور موت کے بعد نفسوں کو دوبارہ زندہ کرنے والے، اے وہ ذات جسے تاریکیاں ڈھانپ نہیں سکتی، جسے طرح طرح کی آوازوں میں غلطی نہیں لگ سکتی، جسے طرح طرح کی آوازوں میں غلطی نہیں لگ سکتی اور جسے ایک چیز دوسری سے بے خبر نہیں کر پاتی، تو حضرت محمد کو اس سے بہتر انعام دے۔ جس کا تجھ سے سوال کیا ہے اس سے بہتر جو تجھ سے مانگا گیا، اس سے بہتر جس کا تجھ سے سوال ہو سکتا ہے آج سے قیامت کے دن تک، اور مجھے ایسی آسائش دے جس سے میری زندگی خوشگوار ہو جائے، میرا انجام بخیر فرما تاکہ گناہ مجھے تنگی میں نہ ڈال سکیں۔ اللہم رضنی بما قسمت لی، اے معبود مجھے اس پر راضی کر دے جو تو نے مجھے دیا، تاکہ میں کسی سے کوئی چیز مانگنے کو آمادہ نہ ہوں۔ اے معبود محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے لیے اپنے رحمت کے خزانے کھول دے، اپنے مہربانی سے مجھ پر رحم فرما کہ اس کے بعد مجھ پر دنیا اور آخرت میں کوئی عذاب نہ آئے، اور مجھے اپنے کشادہ فضل سے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما کہ اس کے بعد میں تیرے سوا کسی اور کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے اس پر بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور اپنا ہی محتاج بنائے رکھ، اس میں تیرے غیر سے بے نیاز اور الگ رہوں۔ اے احسان کرنے والے، اے سنوارنے والے، نعمت دینے والے، اے بڑھانے والے، اے بادشاہ، اے صاحب قدرت، محمد اور آل محمد پر رحمت فرما اور مشکل کاموں میں میری مدد فرما، میرے حق میں بہتر حکم جاری کر، میرے تمام معاملوں میں امن و برکت دے اور میری سبھی ضرورتیں پوری فرما۔ اے معبود، جس تنگی سے میں ڈرتا ہوں اس میں فراخی دینا تجھ پر آسان اور سہل تر ہے، اور جس گھٹن سے میں ڈرتا ہوں اور کٹھن سے میں ڈرتا ہوں وہ مجھ پر آسان کر دے، اور جس تنگی سے مجھے خوف وہ مجھ سے دور فرما، جس معاملے میں پریشان ہوں اس میں میری حمایت کر، اور جس مصیبت کا مجھے خوف ہے اسے ٹال دے۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ میرے دل کو اپنی محبت، اپنے خوف، اپنی تصدیق، اپنے ایمان، اپنے ڈر، اپنے شوق سے بھر دے۔ اے بڑی شان عزت والے معبود، تیرے جو حقوق ہیں ان کو مجھ پر صدقہ کر دے، لوگوں کے جو حق مجھ پر ہیں ان میں تو میرا ضامن بن جا، اور تو نے ہر مہمان کی مدارات کا حکم دے رکھا ہے، جبکہ اس وقت میں تیرا مہمان ہوں۔ اس مہمانی میں آج رات مجھے جنت عطا کرنے والے، اے معافی عطا کرنے والے، اور نہیں کوئی طاقت و قوت مگر وہی جو تجھ سے ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔